نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر ما يكون إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوه وإذا سمعتم برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوا به فإنه يصير إلى ما جبل عليه رواه أحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو یہ خبر دے دے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے تبدیل ہو گیا ہے تو اس کی خبر کی تصدیق کر لینا، لیکن اگر کوئی یہ خبر دے کہ فلاں آدمی نے اپنی عادت کو چھوڑ دیا تو اس کی تصدیق نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے، ما یکون، مستقبل کے بارے میں، ما یکون مستقبل کے بارے میں، یعنی ہم اس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے جو ہم نے کام مستقبل میں کرنے ہیں، آیا یہ چیز لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی، آیا وہ تقدیر میں لکھا اور طے شدہ امر ہے جو ہم نے مستقبل میں کرنا ہے یا طے شدہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری گفتگو سنی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی اثناء میں ارشاد فرمایا کہ اذا سمعتم بجبل، اگر تم یہ سن لو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، فصدقوه، اس بات کی تصدیق کر لینا، کیونکہ پہاڑ کا اپنی جگہ سے ہل جانا، حرکت کر لینا یہ ممکن چیز ہے۔ لیکن وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ، اگر تم کسی آدمی کے بارے میں یہ سنو، تغیر عن خلقہ، کہ اس نے اپنی اصلی حالت کو تبدیل کر لیا، فلا تصدقوا به، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خبر کی تصدیق نہ کرنا، فإنہ یصیر الی ما جبل علیہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی چیز کی طرف انسان جاتا ہے جس پر وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ مولا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے لکھا ہے، اگر ایک آدمی کی طبیعت کے اندر عقل مندی ہے، فالکیس مثلا لا یصیر بلیدا، جو دانا ہوتا ہے وہ کبھی بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی آدمی کی خلقت کے اندر دانائی پیدا کی گئی ہے تو اب وہ دانائی ختم ہو کر بے وقوف نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی آدمی کے عادت کے اندر سخاوت لکھی گئی ہے، لا یصیر بخیلا، وہ بخیل نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی آدمی کی فطرت کے اندر اس کا بہادر ہونا لکھا گیا تو وہ کبھی بھی بزدل نہیں ہو سکتا، اگر بزدل لکھا گیا ہے تو وہ بہادر نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اگر یہ عادات تبدیل نہیں ہو سکتی تو پھر یہ صوفیاء کرام کے پاس آدمی جاتے ہیں اپنے اصلاح کے لیے، اپنی تکبر کو ختم کرنے کے لیے، حسد کو ختم کرنے کے لیے، باقی بری عادات کو ختم کرنے کے لیے، تو پھر ان کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو اس لیے علماء محدثین خصوصاً ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے اس سوال کا عجیب جواب دیا۔ کہتے ہیں ان برے اخلاق میں کچھ کمی تو آ سکتی ہے، لیکن بالکل یا ختم ہو جانا یہ بظاہر ممکن ہے، بظاہر ناممکن ہے۔ اسی لیے ملا علی قاری کہتے ہیں والحاصل ان التبدیل الاصلی الذاتی غیر ممکن کما اشار الیہ الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ من کل الوجوہ عادات ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ جیسے اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اخلاقکم، دیکھنا اپنے اخلاق کو صحیح کر لینا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شیشہ دیکھا کرتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم، اے اللہ جیسے تو نے میری صورت کو اچھا کیا، اے اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا فرما دے، میرے اخلاق کو بھی اچھا فرما دے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اچھے اخلاق کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اچھی صحبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔